طویل کرونا لاک ڈاؤن کے بعد اس وقت آرٹس کونسل کی رونقیں دوبارہ بحال ہو چکی ہیں اور عوامی تھیٹرز اور دوسرے جو ڈراماز ہیں اور دوسرے فیسٹیولز جو ہیں وہ دوبارہ ری سٹارٹ ہو رہے ہیں. اور اس وقت ہم ایک تقریب میں یہاں موجود ہیں آرٹس کونسل میں. آرٹس کونسل میں اس وقت جو ہے گل رنگ کے اندر ایک تقریب میاں لکی بیوی شکی کے عنوان سے ایک ڈرامے کی تقریب رونمائی تھی، جس میں آرٹس کونسل کے صدر سید احمد شاہ صاحب نے خود اس تقریب کی صدارت کی ہے. میں بہت خوش ہوں آج کہ سارے ہمارے آرٹسٹ یہاں جمع ہوئے ہیں. بہت سارے ڈائریکٹر ہیں. خادم مجوی صاحب کا نام لینا تم بھول گئے، وہ بھی بیٹھے ہیں. اور مہتاب شاہ، محمد علی نقوی، ہمارا آفتاب کا امداد نے کیا ڈرامہ کیا، باقی تو اسٹیج پہ بیٹھے ہوئے ہیں. زبردست. وہ اپنا مہتاب شاہ کا ڈرامہ رہ گیا، اس نے میرے سے جھگڑا کیا تو میں نے کہا بیٹا تیرا ہر بار نقصان ہوگا کیونکہ تو میرا رشتہ دار ہے. تو اس بات کا تو کچھ نہ کچھ نقصان تجھے اٹھانا ہی پڑے گا. تو اب یہ ہے کہ انشاءاللہ مجھے بڑی خوشی ہے. اور یہ دانش بلوچ، اس کا بھی ڈرامہ ہو رہا ہے بھائی، زبردست. ہم چاہتے تھے فیسٹیول میں ہو جائے. مکمل سپورٹ ہے 100% آپ کو بھی اور سب کو. تو ایک تو یہ کہ میں اتنا خوش ہوں، اتنے اچھے اچھے لوگ سارے، یہ شکیل صدیقی اور لالا اور عرفان ملک بھی، چلو یہ بھی ٹھیک ہے، اور علی حسن اور باقی اور ظاہر آدم راٹھور. میں تو خیر آج امید بھائی کی وجہ سے آیا. یہ دونوں ہی بھائی بہت شاندار اور بہت وفادار ہیں، لیکن امید بھائی بھی ایسا ایک گمنام خاموش سپاہی ہے آج آرٹس کونسل کا کہ آپ یہ سمجھیں کہ میں اس کا ذاتی طور پہ مقروض ہوں. یہ وہ آدمی ہے کہ یہ آرٹس کونسل پہ جتنے کمینے، جتنے کیس کرتے تھے، یہ اس کی چوکیداری کرتا تھا. یہ آدمی ہر کیس سے پہلے، آج میں آپ کو بتا رہا ہوں، ہائی کورٹ میں جو آ کے چائے پیتے تھے، امید بھائی سمجھ جاتے تھے کہ یہ کوئی نہ کوئی مقدمہ کرنے ہیں آرٹس کونسل. اور وہ ہمیں پہلے سے پیشگی اطلاع مل جاتی تھی، تو ظاہر ہے ہم اس کو کم از کم، اور ان کی کوشش ہوتی تھی کہ اس آرٹس کونسل کو بند کر دیں. اس کا طریقہ یہ کہ چپکے سے جا کے کسی جج سے آرڈر لے لیں. اور ایک آدھ دفعہ تو ایسا بھی ہوا کہ صبح کو کیس لگ گیا اور امید بھائی نے اطلاع دی اور ہم نے اپنے وکیل کو بھی جا کے وہاں کھڑا کر دیا. تو یہ کوئی کسی گورننگ باڈی کے ممبر سے کم نہیں ہے کہ جس ادارے سے آپ محبت کرتے ہیں، جس کا آپ حصہ ہیں، اس کے لیے آپ رات اور دن چوکیداری بھی کر رہے ہیں کہ اس کو کوئی نقصان نہ پہنچا سکے. اور اس کا جو بھائی ہے ویسے تو بڑا ہمارا بھی یار ہے، اور آدم راٹھور پہلے بھی چیف کوارڈینیٹر تھا، ابھی بھی ہے. اور یہ اگر وہاں سے رات کو جا کے صدر کے کسی ہوٹل میں بیٹھ کے مشورہ کرتے تھے یا کسی وکیل کے پاس جاتے تھے، تو رات کو آدم راٹھور مجھے 1 بجے فون کر کے بتاتا تھا کہ فلانے صدر کے ہوٹل میں یہ بیٹھ کے یہ سازش کر رہے ہیں. یہ کچھ ایسی باتیں ہیں. اور منصور کے بارے میں بھی ایسی باتیں ہیں، لیکن منصور صاحب ہمارا، ہاں، کہ اس نے بھی بہت اس ادارے کو محفوظ کرنے میں بہت سی، مجھے قتل کرنے کی سازشیں رات کو 2 بجے 2:30 بجے ناردان آباد کے کسی گھر میں، عزیز آباد کے آس پاس. تو ایک آدمی اطلاع ضرور دیتا تھا ان کے ساتھ بظاہر، لیکن ہر اس چیز کی اطلاع مجھے دیتا تھا کہ شاہ صاحب یہ ذرا سا اس گاڑی میں اس فنکشن میں نہیں جانا ہے، اور بے لوز. تو یہ جو میں آج اتنا بڑا فن خواہ بنا ہوں، اس میں سینکڑوں میرے ساتھیوں کا بہت بڑا رول ہے. اس میں صدیق راجہ بھی شامل ہے، بالکل شامل ہے. وہ ایک بیچ میں اس طرح کی صورتحال بنی تو یہ بھی سائی رات جا کے لوگوں کو منانا، جوڑنا، مطلب. تو اب میں کس کی بات کروں، سارے کے سارے ہی ایسے میرے ساتھی ہیں. تو ایک تو مجھے اتنی خوشی ہو رہی تھی ابھی جب میں ادھر آ رہا تھا، پیدا مولانا ہو گیا سب، مطلب میں ادھر آ رہا تھا تو میں نے دیکھا کہ باہر ایک ریہرسل ہو رہی ہے، اندر یہ ہو رہا ہے. تو مجھے ابھی بالکل نہیں لگتا کہ یہ فیسٹیول ہمارا ختم ہو گیا ہے. اور شاہدہ مرتضیٰ ہماری بہت اچھی آرٹسٹ ہے. ہمیں عورتوں کو اکنالج نہیں کیا. یہاں نعیمہ گرج کو بیٹھا ہوا ہونا چاہیے تھا. ہماری سینئر موسٹ اتنی بڑی آرٹسٹ ہے اور اتنا زندگی میں اس نے کام کیا ہے. ہماری فلم اسٹار ہے شانزے، ہاں ماشاءاللہ اتنی اچھی آرٹسٹ ہے. تو یہ اور بھی ہیں بہت سارے، سبھی ہیں، سبھی اچھے ہیں. تو ایک تو یہ کہ یہ کریں، میری ایک خواہش ہے، اور شکیل تم بھی سنو اور لالا تم بھی اور سب، کہ
کہ جو اتنا زبردست آپ لوگوں نے فیسٹیول کیا ہے. ایک تو 5 لاکھ بھی مل جائیں گے, وہ اسلام آباد میں, وہ واسق صاحب اسلام آباد میں گئے ہوئے ہیں, اور وہ 3 تاریخ کو واپس آئیں گے. تو 4 یا 5 کو انشاءاللہ میں چاہوں گا کہ واسق صاحب آئیں اور سب کو اپنے ہاتھ سے پیسے دیں. میں یہ چاہتا ہوں کہ جتنے تم لوگوں نے ڈرامے کیے, اس میں جتنے ایکٹر تھے, یہ جو نہیں بھی کر سکے اور اب کر رہے ہیں, ان سب کے اعزاز میں چاہتا ہوں کہ ایک کھانا کروں. آرٹس کونسل میں موجود ہیں. گل رنگ میں اس وقت میاں لکی بیوی شکی کی تقریب رونمائی ہو رہی تھی, اور اس وقت بہت سارے کردار یہاں موجود ہیں, اس ڈرامے کی بھی اور آرٹس کونسل کی رونقیں بحال ہیں. تو ہم اس وقت ایک ماہی ریحان اس وقت ایک آرٹسٹ ہیں ہماری کراچی اسٹیج کی, ہم ان سے کچھ بات چیت کرنا چاہتے ہیں. جی, اس بارے میں آپ کیا کہتی ہیں جو رونقیں دوبارہ آرٹس کونسل کی بحال ہوئی ہیں اور یہ ڈرامے کے حوالے سے؟ جی, مجھے تو بہت خوشی ہے ویورز, مجھے بہت خوشی ہے. آپ کو میں بتا نہیں سکتی کہ یہ پلیٹ فارم ہے نئے ٹیلنٹ کے لیے, اور اگر یہ بند ہو جائے تو آپ کو پتہ ہے کہ ہمارا نیا ٹیلنٹ جو ہے وہ رول جاتا ہے. اور مجھے بہت خوشی ہے کہ کرونا کے بعد اور اتنی جو کرائسس ہوئے ہیں ہمارے ملک پہ, اس کے بعد ہم لوگ دوبارہ سے سنبھلنا شروع ہوئے ہیں, اور ہماری فلم انڈسٹری ہے, ہمارا ڈرامہ انڈسٹری ہے, اور یہ اسٹیج بہت زیادہ یعنی کہ کرائسس میں آ گیا تھا. اب بہت اچھا لگ رہا ہے رونقیں دیکھ کے, اور مجھے بہت زیادہ خوشی ہو رہی ہے, اور میں انٹرٹین بھی کر رہی ہوں یہاں آ کے. تو میری یہی دعا رہے گی کہ اللہ تعالیٰ ان سب لوگوں کو سلامت رکھے, یہاں کی رونق کو سلامت رکھے. بس میں یہی کہنا چاہوں گی. اچھا ماہی صاحبہ, اس وقت جو الیکٹرانک یا جو ڈیجیٹل میڈیا کے لوگ تھے, جو آرٹسٹ تھے, ان کا تو کام چل رہا تھا کرونا کے دوران, لیکن یہ بیچارے جو اسٹیج آرٹسٹ ہیں یا یہ جو روزمرہ کے کام کرنے والے ہیں, یہ بیچارے پریشان تھے. تو ان کے لیے جو ہے آرٹس کونسل نے بھی بڑا کردار ادا کیا. تو اس بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ نہیں, مجھے اس چیز کی بہت خوشی ہے کہ آرٹس کونسل میں خصوصاً احمد شاہ صاحب نے بہت اچھا کام کیا کہ دوبارہ سے لوگوں کو جوڑنا شروع کیا, دوبارہ سے لوگوں کو لائن اپ کرنا شروع کیا, تقریبات رکھی, فیسٹیول رکھا, تاکہ لوگ پھر سے ملیں, آئیں, اپنا کام سنبھالیں, اور لوگوں کی جو چھوٹے لوگ ہیں ان کی روزی روٹی بھی چلے. فری آف کاسٹ ڈیٹ دیے ہیں, تمام آرٹسٹوں کو ریلیف دیا ہے. بالکل, بہت ریلیف دیا ہے, اور بہت خوشی ہوئی ہے ہمیں یہ سن کے کہ انہوں نے بہت ریلیف دیا, دعوتیں رکھی, اور بہت زیادہ کوآپریٹ کیا لاک ڈاؤن میں بھی اور لاک ڈاؤن کے بعد بھی. تو میری یہی دعا رہے گی ان کو بھی اللہ تعالیٰ سلامت رکھے, اور ہمارے فنکاروں کو بھی اللہ تعالیٰ سلامت رکھے. اللہ حافظ. آپ سے بات کرتے ہیں. جی ولی سب سے پہلے تو آپ سب لوگوں کو السلام علیکم. مجھے بڑی خوشی ہو رہی ہے کرونا کے بعد 6-7 مہینے کے بعد جب لاک ڈاؤن ختم ہوا, اور احمد شاہ صاحب نے جو یہ قدم اٹھایا آرٹ کونسل کے لیے اور فنکاروں کے لیے, جو فنکار بے روزگار ہو گئے تھے, تو انہوں نے جو قدم اٹھایا 18-19 ڈرامے جو کیے فیسٹیول, اور اس کے بعد احمد شاہ صاحب نے کہہ دیا کہ دسمبر کے بعد تک بھی آپ مجھ سے فری ڈیٹ لے سکتے ہیں اور ڈرامہ کریں, میں حاضر ہوں گا. تو میں سمجھتا ہوں کہ پورے پاکستان میں ایسا کہیں نہیں ہوتا جو احمد شاہ صاحب نے کیا ہے. تو بہت زیادہ مبارکباد, اور رونقیں لگ گئیں, فنکار ایک سے ایک کام کر رہے ہیں. تو مجھے بڑا مزہ آ رہا ہے. میں بھی کافی عرصے کے بعد آیا ہوں آج شبیر بھٹی کی اوپننگ میں, اور میاں لکی بیوی شکی یہ ڈرامہ ہو رہا ہے. تو انشاءاللہ آپ دیکھیے گا, یہ ڈرامہ بہت اچھا ہے اور بہت کامیڈی ڈرامہ ہے. تو انشاءاللہ آپ کو بڑا مزہ آئے گا, اور مجھے بڑی خوشی ہے بھائی کہ کراچی میں رونقیں لگ گئی ہیں. تو اللہ پاک یہ رونقیں اسی طرح باہر رکھے. ولی شیخ صاحب, آپ ماشاءاللہ کافی عرصے سے کچھ گیپ ہو گیا ہے, تو آپ کب دوبارہ سے ری انٹر ہو رہے ہیں؟ انشاءاللہ بہت جلدی انشاءاللہ تعالیٰ آپ مجھے دیکھیں گے 12 ربیع الاول کے بعد. انشاءاللہ میں نظر آؤں گا آپ کو, اور بڑے دھڑلے سے آؤں گا نظر انشاءاللہ. بہت شکریہ ولی شیخ صاحب, بہت شکریہ. اس وقت ہم حنا ثانی صاحبہ سے بات کر رہے ہیں اس ڈرامے کے حوالے سے, آرٹس کونسل کے کردار کے حوالے سے. السلام علیکم. جی, میں حنا ثانی اور میاں لکی اور بیوی شکی کی ٹیم میں سے ہوں میں. اور جس طرح سب فنکاروں نے کہا کہ اس لمبے عرصے کے بعد لاک ڈاؤن کے سب فنکار یہاں اکٹھے ہوئے ہیں, اور ان میں جو محبت ہے, جو اخلاق پرخلوصی ہے, اللہ تعالیٰ اسے برقرار رکھے. اور یہ جو شعبہ ہے آرٹسٹوں کا, وہ اسی لیے ہے کہ ہم لوگوں کو ہنسائیں, اور جو فرسٹریشنز ہیں, جو بھی ٹینشنز ہیں, ان کو دور کریں, اور اللہ پاک ہمیں کامیابی دے, اور ساتھ ساتھ ہمارے ملک پاکستان کو بھی کامیابی دے. ڈرامے کی تقریب جو ہے وہ ایک بہتر انداز میں ہوئی. تمام آرٹس کونسل اور کراچی اور پاکستان کی تمام فنکاروں نے اس میں حصہ لیا, اور وہ تمام فنکاروں نے آرٹس کونسل کی
इस दोबारा फेस्टिवल होने में अहमद शाह के किरदार को सराहा और इस वक्त हम जो है पाकिस्तान टाइम न्यूज़ का तमाम ने शुक्रिया अदा किया कि पाकिस्तान टाइम न्यूज़ ने अपनी भरपूर कवरेज दी और इस प्रोग्राम में अपना हिस्सा डाला। बहुत शुक्रिया।